السلام علیکم۔ اچھا، آج میں بات کرنے لگی ہوں ایک بہت ہی پیاری کتاب کے بارے میں۔ بہت ہی امیزنگ بک ہے اور اس کے لیے میں سوچتی ہوں کہ میں نے اس کو پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ امیزنگ بک آئی ہیو ایور سین، اور اس کا نام ہے الکیمسٹ۔ اس کو لکھا ہے پاولو کوئلو نے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں امیدوں سے کامیابیوں کی طرف لے جا سکتی ہے، ایک نیا ولولہ، ایک جوش پیدا کرتی ہے اور ہمیں راستہ دیتی ہے کہ کیسے ہم نے منزلیں پانی ہیں اس دنیا میں۔ اگر ہم آ گئے ہیں اور ہمارے پاس ایک ڈریم ہو، اسے ہم کیسے حاصل کریں گے۔ ہمت نہیں ہارنی، حوصلے بلند ہونے چاہیے، اور پچھتاوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس کو ہر اس انسان کو ضرور پڑھنا چاہیے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک چرواہے کی کہانی شیئر کروں گی جس کا نام تھا سینٹیاگو۔ ایک بار اناطولیہ کے شہر اسپین میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ پادری کا بیٹا تھا اور دنیا گھومنے کا بہت شوقین تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، میں دنیا گھومنا چاہتا ہوں، اس لیے پادری نہیں بلکہ چرواہا بنوں گا۔ اس کے باپ نے اسے بھیڑیں دلوا دیں، اور ایک دفعہ وہ بھیڑوں کے ساتھ ایک گاؤں تیریفا میں نکل گیا جہاں وہ پچھلے سال ایک لڑکی سے ملا تھا اور وہ اس کے خیالوں میں تھی۔ چنانچہ اس کو راستے میں ایک خالی چرچ میں پڑاؤ کرنا پڑا رات کے ٹائم میں۔ وہاں اس نے اپنی بھیڑوں کو باندھا اور ایک سکامور نامی درخت کے نیچے سو گیا۔ نیند میں اس نے خواب میں دیکھا ایک بچہ آیا اور اس کی بھیڑوں سے کھیلنے لگا۔ پھر اس بچے نے سینٹیاگو کا ہاتھ پکڑا اور اس کو احرام مصر لے گیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، یہاں تمہارا خزانہ موجود ہے۔ جب بچہ خزانے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا، اسی وقت سینٹیاگو کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، اس لیے اس نے سوچا یہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ تیریفا میں ایک خواب بتانے والی عورت کے بارے میں سنا تھا، اس کے پاس گیا، اس سے ملا، اپنا خواب بیان کیا۔ اس عورت نے کہا، میں اس خزانے کا پتہ بتاؤں گی اور خواب کی تعبیر بھی، جب تم مجھے اس کا 10% حصہ دینے کا وعدہ کرو گے۔ سینٹیاگو نے شرط مان لی۔ تو اس عورت نے کہا، خزانہ احرام مصر کے پاس ہی ہے، تم وہاں جا کر خزانہ تلاش کرنا چاہیے۔ سینٹیاگو وہاں سے نکل آیا، بازار میں آ گیا۔ وہاں اس کو ایک بوڑھا شخص ملا جو دراصل سیلم کا بادشاہ تھا اور بیس بدل کر وہ دنیا کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ سینٹیاگو نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ ایک خزانے کی تلاش میں نکلا ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا، تم چاہے جو بھی ہو، جب تم سچے دل سے کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی چاہ میں لگ جاتی ہے۔ تم مجھے اپنی بھیڑوں کا 10% حصہ دو تو میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے اس کو افریقہ جانے والے ایک بحری جہاز میں بٹھا دیا تاکہ وہ مصر جا سکے۔ قصہ مختصر، وہاں سے وہ ٹینیجرس گاؤں میں پہنچا اور وہاں وہ ایک قافلے سے ملنا چاہتا تھا، مگر وہاں کسی چور نے اس کی تمام تر کمائی لوٹ لی جو اس نے بھیڑیں بیچ کر جمع کی تھی، اور وہ بھاگ گیا۔ اپنا اچار اس کو ایک پرانے کرسٹل کی دکان میں ایز اے ہیلپر کام کرنا پڑا۔ اس کی رقم اسے کافی نہیں تھی تو اس نے مختلف قسم کے آئیڈیاز جنریٹ کیے اور محنت کی۔ جب وہ اپنی مطلوبہ رقم جمع کر چکا کچھ عرصے میں، تو اس نے مصر جانے والے ایک قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا اور وہاں ان سے مل گیا۔ اس کی ملاقات وہاں ایک انگریز سے ہوئی۔ انگریز جو کہ ایک الکیمسٹ کی تلاش میں صحرا میں جا رہا تھا۔ اس الکیمسٹ کی عمر 250 برس تھی اور وہ تانبے کو سونا بنانے کا ہنر جانتا تھا۔ اس سفر کے دوران صحرا میں قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو اس کو وہاں گاؤں میں جان بچانے کے لیے الفیوم نامی گاؤں میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ اس گاؤں میں کنویں کے پاس سینٹیاگو کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی۔ اس کو فاطمہ بہت اچھی لگی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینٹیاگو نے فاطمہ سے الکیمسٹ کا پتہ معلوم کیا، اور جب انگریز جا کر اس کیمیا گر سے ملا تو اس کیمیا گر نے انگریز سے پوچھا، تم 10 برس سے مجھے تلاش کر رہے ہو، کبھی خود تم نے تانبے کو سونا بنانے کی کوشش کی؟ الکیمسٹ نے اس کو کہا، پہلے وہ خود سونا بنانے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف سینٹیاگو نے گاؤں کی زبان، صحرا کے راز، کائنات کی روح سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک بار اس نے 2 بازوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے اندازہ لگایا صحرا کی زبان میں کہ گاؤں پر حملہ ہونے والا ہے، تو اس نے یہ بات گاؤں کے سرداروں کو بتا دی۔ ان لوگوں نے اپنی فوج کو تیار کیا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، حملہ ہوا، فوج تیار تھی اور وہ جنگ جیت گئے۔ گاؤں کے سردار بہت خوش ہوئے اور سینٹیاگو کو بہت سا سونا دیا اور اس گاؤں کا کونسلر بنا دیا۔ سینٹیاگو نے سوچا، بہت سا سونا بھی مل چکا ہے اور جاب بھی اچھی ہے، لہٰذا فاطمہ سے شادی کر لینی چاہیے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس نے فاطمہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، ہم صحرا کی عورتیں ہیں، ہمیں اپنے شوہر کے انتظار کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔ سچا پیار کبھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے سے نہیں روکتا، اس لیے خواب پورا کرنے کے لیے تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ اسی شام الکیمسٹ نے سینٹیاگو سے ملاقات کی۔ دونوں اکٹھے خزانے کی تلاش کے لیے نکل گئے۔
कुछ रोज़ दोनों सहरा में सफ़र करते रहे। आगे जाकर इन्हें एक कबीले वालों ने जासूस समझकर पकड़ लिया। अल्केमिस्ट ने सरदार को बताया वो जासूस नहीं बल्कि किसी शिकार की तलाश में यहाँ आए थे और ये लड़का कोई आम आदमी नहीं, ये आपके लिए सोना भी लाया है और ये बहुत बड़ा केमिस्ट है। ये 3 दिन में खुद को हवा में बदल लेगा और ये हवा इतनी तेज़ होगी कि तुम्हारे सारे खैमे उड़ा देगी। कबीले के कुंसर ने कहा, तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? अगर इसने खुद को 3 दिन में हवा में ना बदला तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। सैंटियागो ये सुनकर बहुत घबरा गया और अल्केमिस्ट पूरे से बोला, तुमने हमको कहाँ फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। मगर अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, तुम नाकामी और मौत का खौफ अपने दिल से ख़त्म कर दो और सहरा की ज़बान जो तुमने सीखी है इस पर फोकस करो, तुम कामयाब हो जाओगे। तीसरे दिन सैंटियागो ऊंचे टीले पर खड़ा हुआ और उसने सहरा की ज़बान में सहरा, रेत, हवा और सूरज से बात करना शुरू कर दी। फिर एक खौफनाक तूफान आया जिससे कबीले वाले डर गए। इन दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक मोंक से मिले। अल्केमिस्ट ने मोंक के घर में तांबे को सोने से बदला, इसके 4 हिस्से किए, एक हिस्सा खुद रखा, एक सैंटियागो को दिया और 2 हिस्से मोंक को, एक मोंक के लिए और दूसरा सैंटियागो के लिए जब वो अपने सफ़र से वापसी पर यहाँ से गुजरेगा। मोंक के घर से अल्केमिस्ट अपने गांव और सैंटियागो एरहाम मिस्र खजाने की तलाश में रवाना हुआ। एरहाम मिस्र तक पहुंचकर सैंटियागो ने खुदाई शुरू कर दी। इसी वक्त वहाँ चंद डाकू आ गए। इन्होंने सैंटियागो के पास मौजूद सोना छीन लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। वो ये समझ रहे थे कि सैंटियागो ने खुदाई करके यहाँ और भी सोना छुपाया है, लेकिन सैंटियागो ने इन्हें बताया कि वो अपने ख्वाब के पीछे खजाना तलाश करने यहाँ आया है। ये सुनकर सरदार हंसने लगा और बोला, तुम अहमक आदमी हो और पागल आदमी, ऐसा ख्वाब तो मुझे भी आया था जिसमें मैंने देखा स्पेन में एक पुराने चर्च में सिकामोर नामी दरख्त के नीचे, जहाँ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ रात गुजारते हैं, इसी दरख्त के नीचे खजाना है। मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ख्वाबों के पीछे इतनी मेहनत करूँगा। लिहाजा वो लोग सैंटियागो को पागल समझकर वहीं छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद सैंटियागो खड़ा हुआ। वो समझ चुका था। उसने कुदास नीचे फेंकी और चल पड़ा। उसे समझ आ गया था कि इसका ख़जाना वहीं स्पेन में है, इसी सिकामोर दरख्त के नीचे। इसके लिए वो वापस आया। चुनाचा सिकामोर दरख्त मिस्र की अलामत है, इसलिए इसके ख्वाब में मिस्र आया था। सैंटियागो ने दरख्त के नीचे से सोना निकाला। वादे के मुताबिक ख्वाब ताबीर बताने वाली औरत को 10% दिया। बाकी सोना लेकर फातिमा के गांव चला आया, जहां फातिमा इसका इंतज़ार कर रही थी। इस स्टोरी ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, इससे हमें 3 लेसन मिलते हैं। पहला, हैव अ ड्रीम, आपका एक ख्वाब ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, वक्ती फेलियर को फेलियर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये हमें और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हमारी पर्सनैलिटी को आती हैं और ये सक्सेस का हिस्सा होती हैं। नंबर 3, डोंट गिव अप, किसी भी मसले को दरपेश देखकर गिव अप नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। ज़िंदगी में बेदर पे मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं, मगर इसने अपने ख्वाबों की खातिर हिम्मत नहीं हारी। रास्ते की मुश्किलात का सामना सफ़र करने वालों को ही करना पड़ता है। जो लोग इन रास्तों की मुश्किलों को झेल जाते हैं वो लोग जल्द या बदेर अपने ख्वाबों को पा ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।